بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواب کیا کہتے ہیں آپ کے اس پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان آشکار داور حاضر خدمت ہے۔ میرے ساتھ موجود ہیں خوابوں کے حوالے سے بتانے کے لیے مشہور معبر حافظ علامہ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب۔ ناظرین کرام، ایک عورت حضرت امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی، اے امام، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ نے دریافت کیا، اپنا خواب بیان کرو۔ کہنے لگی کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ چاند ثریا میں داخل ہو گیا ہے اور پیچھے سے ایک شخص نے مجھے آواز دی، ایک ندا آئی کہ جا کے اپنا خواب امام ابن سیرین رحمۃ اللہ کو بتاؤ۔ امام صاحب نے یہ خواب سنا تو کہا، اے رب دوبارہ بیان کر۔ اس نے پھر یہ بیان کیا تو خواب سننے کے بعد ان کے چہرے پہ ایسا فکر مند چہرہ ہو گیا۔ ان کی بہن نے پوچھا، امام آپ کو کیا ہو گیا؟ فرمانے لگے کہ آج 7ویں دن میں قبر میں داخل ہو جاؤں گا، اور پھر یہی ہوا کہ 7 دن بعد آپ کی تدفین ہو گئی۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے گفتگو کریں گے۔ مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں آپ دیکھیے گا، آپ ٹی وی اسکرینز پر ہم ٹیلی فون نمبر ڈسپلے کر رہے ہیں۔ آپ نے سچے اچھے خواب ہمیں سنائیے۔ مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، بتائیں گے خواب کیا کہتے ہیں۔ بہت شکریہ، گفتگو آغاز کریں گے مفتی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میں نے کہیں فیس بک پہ نہیں پڑھا بلکہ امام صاحب کی کتاب میں پڑھا ہے۔ نہیں، یہ میں بھی پڑھ چکا ہوں۔ جی، کیا فرمائیں گے سوال سے کہ چاند ثریا میں داخل ہوا اور 7 دن بعد میں قبر میں چلا جاؤں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ دیکھیں آشکار بھائی، یہ چاند کا ثریا میں داخل ہونا بظاہر میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہر مرتبہ اس کی تعبیر ایک نہیں ہوتی، لیکن چونکہ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کوئی معمولی بزرگ نہیں تھے، وہ صاحب ولایت تھے۔ اور یاد رکھیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا بفراست المؤمن فإنہ ینظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست سے بچو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ تو اب یہاں پر چونکہ وہ صاحب ولایت تھے اور وہ سب جانتے تھے، تو ان کے سامنے یہ بات عیاں ہو گئی اور ان کے حق میں وہ خواب کی تعبیر یہی تھی۔ تو اسی لیے انہوں نے بتا دیا کہ 7ویں روز میں قبر میں ہوں گا اور میرا انتقال ہو جائے گا۔ مصعب، بات یہاں تشنہ رہتی ہے، میں چاہوں تفصیل سے پوچھوں کہ یہ میں بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، میرے ناظرین بھی آپ سے دریافت کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ملتے ہیں ہم اور آپ تو یہیں رہیں گے، ناظرین سے ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد۔ یہ ناظرین، جو وقفے سے پہلے میں خواب بیان کر رہا تھا، اس کی تعبیر حضرت علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ نے فرمائی۔ اس حوالے سے مفتی صاحب سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ یہ سمجھ نہیں آئی کہ چاند ثریا میں داخل ہو گیا اور 7 دن بعد وفات ہو گئی۔ جی مفتی صاحب۔ اچھا، میں تھوڑا سا اس بارے میں عرض کروں کہ امام محمد ابن سیرین، ان کو خوف خدا کتنا تھا۔ آج تو ہم کتنی لاپرواہیاں کرتے ہیں اور کتنا یعنی خوف خدا سے دور ہو چکے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی، کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ امام محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے سامنے جب آذان ہوتی تو آپ پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے کہ ندائے ربی ہے، اللہ رب العالمین نے بلایا ہے۔ اور جب آپ کے سامنے موت کا تذکرہ ہوتا نا، تو آپ اتنا گھبرا جاتے کہ چہرہ زرد ہو جاتا اور کافی دیر تک وہ حالت رہتی، پھر کہیں جا کر اس حالت سے باہر آتے۔ یہ وہ امام محمد ابن سیرین ہے، اور چونکہ یہ ائمہ معبرین میں سے ایک معبر بھی ہیں، ایک امام بھی ہیں، اور آپ کے زمانے میں آپ سے بڑھ کر کوئی خوابوں کی تعبیر جاننے والا نہیں تھا۔ جہاں پر اسماعیل اشعث علیہ رحمہ کا نام آتا ہے، اور جابر مغربی علیہ رحمہ کا، ابراہیم کرمانی، حضرت دانیال علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام کا نام نامی آتا ہے، تو وہاں پر ان کا نام بھی ائمہ میں آتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پر یہ اتنے ایکسپرٹ تھے اس معاملے میں کہ جو بھی انہوں نے تعبیر بتائی نا، میں نے کتابوں میں پڑھا کہ کوئی تعبیر ان کی خلاف واقع نہیں ہوئی، جس طرح بتایا اسی طریقے سے ہوا۔ اب چونکہ یہاں پر جو مجھے سمجھ میں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں، جب کسی کی شہرت بام عروج تک پہنچے نا، اور اس کی یعنی اس کا علم جو ہے مکمل آب و تاب سے چمکے، تو کہتے ہیں کہ یار یہ چاند ہے، یہ چاند ہے۔ تو زمانے کے چاند تھے،
اچھا، سریہ ستارے جو ہوتے ہیں، جو میں نے سن رکھا ہے، یہ 7 کی تعداد میں ہوتے ہیں۔ اب یہ عین ممکن ہے، کیونکہ میں نے واقعہ پڑھا اس میں اتنی تفصیل نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے جو 7واں ستارہ ہو، چاند اس میں داخل ہوا ہو۔ اچھا، پھر چاند بھی اس کی مختلف منازل ہوتی ہیں، اور یہ سریہ ستاروں میں جو آتا ہے تو وہ بھی جو خاص منزل خاص وقت میں آتا ہے، تو جیسے احادیث کریمہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ تو عین یہ ممکن ہے کہ جو 7واں سریہ ستارہ ہو، چاند اس میں داخل ہوا ہو، تو 1 2 3 4 5 6 7، تو 7ویں ستارے میں آپ داخل ہوئے تو آپ نے اس سے تعبیر یہ نکالی کہ 7ویں دن مجھے قبر میں جانا ہے۔ اچھا، جی جی جی، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ حرف بحرف صحیح واقع ہوئی۔ چلے اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ شامل کرتے ہیں آج کے پہلے کالر کو جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ کمل بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن اپنا خواب بیان کیجیے۔ میں نے کینیڈا امیگریشن کے لیے استخارہ کیا تھا۔ جی تو استخارہ جب میں نے کیا تو میں نے اس رات 2 خواب دیکھے۔ پہلا خواب میں نے یہ دیکھا کہ اوپر سے جہاز آتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے میزائل کی طرح فائر ہوتے ہیں اور پٹاخوں کی طرح پھوٹ رہے ہوتے ہیں، تو میں اپنے بچے کو بچاتی ہوں۔ اور اسی رات میں نے پھر دوسرا خواب یہ دیکھا کہ بہت تیز بارش ہو رہی ہے، اور میں دل میں سوچتی ہوں کہ یہ ایسی ہی بارش ہو رہی ہے جیسے پاکستان میں ہوتی تھی۔ پھر ایک اور رات میں استخارہ میں نے مستقل چیزیں کیا تھا۔ نہیں، آپ جو یہ سوچ رہی ہیں کہ ایسی ہی بارش ہے جیسی پاکستان میں ہو رہی تھی، تو آپ کیا اس وقت خواب میں کہیں اور تھیں؟ ہاں، خواب میں کہیں اور ہوں، ویسے تو صرف بارش ہی دیکھی ہے، جگہ بہت پراپر نہیں دیکھی۔ ٹھیک ہے، ذہن یہ محسوس ہی ہوا کہ آپ پاکستان میں نہیں ہیں۔ جی اچھا ٹھیک ہے۔ اور میں نے استخارے کا ایک اور خواب بھی دیکھا، استخارے کی دعا پڑھی ہوئی تھی، اور میں نے یہ خواب دیکھا کہ بلڈنگ ہے اور بلڈنگ کے چھت پہ دھماکہ ہوتا ہے اور شعلے گرتے ہیں اور بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور اندھیرا ہے سب طرف۔ اچھا ٹھیک ہے میری بہن کمال، آپ کراچی سے شامل ہوئی۔ بہرحال اشارے تو آپ بھی سمجھ رہی ہوں گی کیا ہے، لیکن بہرحال جو کہتے ہیں نا اتھینٹک بتائیں گے، مفصل بتائیں گے، پروگرام دیکھتے رہیے گا، ہمارے ساتھ رہیے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میں نمرہ بات کر رہی ہوں چشتیاں سے۔ جی میری بہن، خواب ہے، جی بتائیے۔ میرے بابا کو خواب آیا، میرے بابا نا تہجد پڑھ کے مسجد میں صبح سو گئے تھے، ٹھیک۔ تو انہیں وہاں پہ خواب آیا کہ جیسے نا میری مما انہیں کمرے سے باہر بلا کے لاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ دیکھو آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، تو نا بجلی جب آسمان پہ نا روشنی ہوتی ہے کافی ساری، تھوڑی دیر بعد بادل آ جاتے ہیں اور پھر دوبارہ بلیک بادل آ جاتے ہیں، یہ قطبی ستارہ کہتے ہیں نا جس سائڈ پہ ہوتا ہے اس سائڈ سے، پھر تھوڑی دیر بعد پھر ویسے ہی روشنی آنے لگ جاتی ہے۔ تو بابا کے ایک فرینڈ ہوتے ہیں، وہ بابا کے پاس آتے ہیں، تو بابا انہیں کہتے ہیں کہ دیکھو آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، تو ایسے بابا کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جب بابا کی آنکھ کھلتی ہے نا تو وہ فرینڈ جو بابا کے ہیں وہ باہر مسجد میں جھاڑو لگا رہے ہوتے ہیں۔ اچھا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ میرے بابا کی چکی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، نماز پابندی سے پڑھتے ہیں ماشاءاللہ؟ جی پابندی سے ہی پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ایک اور خواب بھی ہے۔ جی، ایک اور بتائیے چشتیاں سے۔ جی دوسرا خواب یہ ہے کہ مجھے خواب آیا تھا کہ میں نا اپنی گھر میں سیڑھیوں کے پاس بیٹھی ہوں اور نا میرے پاس ایک بلیک کلر کا سانپ بالکل میرے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور ایک اسکین کلر کا سانپ تھوڑا دور ہو کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو وہ جو بلیک کلر کا سانپ ہوتا ہے نا وہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میری باتیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو میں اس سے کہہ رہی ہوتی ہوں کہ جیسے ہمیں شب بارات والی رات کو ثواب ملا تھا نا، ایسے ہی ہمیں اس رات کو بھی ملے گا۔ تو وہ سانپ نا پھر تھوڑا سا مجھ سے دور جانے لگتا ہے، جب وہ پاس بیٹھا ہوتا ہے میں تب تو نہیں ڈرتی، لیکن جب دور جاتا ہے تو میں کہتی ہوں مجھے کاٹ ہی نہ لے، پھر وہ کافی سارا دور چلا جاتا ہے، میں کہتی ہوں چلو اب یہ کچھ نہیں کرے گا۔ چلیں ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کا خواب نے نوٹ کیے۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی۔ میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں پنڈی سے بول رہا ہوں جی، ساجد بول رہا ہوں۔ یہ بیل دیکھا ہے، داند وغیرہ نہیں ہوتا ہے، وہ سردی کے ٹائم پر دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ نہیں کیا دیکھا آپ نے؟ بیل نہیں ہوتا ہے، داند، ہاں ہاں بیل۔ جی جی، وہ سردی کے ٹائم پر دیکھا ہے۔ نہیں تو آپ کیا دیکھا ہے کہ آپ کی مطلب آپ کے پاس ہے، آپ نے پکڑا ہوا ہے، آپ کے پیچھے آ رہا ہے، آپ پیچھے جا رہے ہیں، کیا دیکھا آپ نے؟ مجھے ایسے مار رہا ہے۔ اچھا آپ کا مار رہا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، آپ کا خواب بھی تو نوٹ آپ کیا۔ نے کچھ نہیں کہا اسے؟ کچھ نہیں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے میرے بھائی ساجد بھائی، آپ پروگرام میں شامل ہوئے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔
वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन कौन कहाँ से? मैं कोयटा से बात कर रही हूँ। मेरी बेटी ने ख्वाब देखा है, कहती मेरे गदेले के नीचे कमरे में सांप होता है, कहते हैं मुझे पाँव पे डस लेता है। अच्छा। इस ख्वाब की ताबीर बताए। घर में ये शोहर और बच्चे होते हैं। अच्छा ठीक है मेरी बहन, कोयटा से आप शामिल हुई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम देखते रहिए, इंशाल्लाह बताएंगे ख्वाब क्या कहता है। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं कराची से बात कर रहा हूँ। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए। नाम क्या है इनका? आपका नाम पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब? मोहम्मद ताहिर फारूकी नाम है। जी फारूक साहब अपना ख्वाब बयान कीजिए। मेरा ख्वाब ये है कि मेरे को कोई ऐसा लगता है जैसे ख्वाब देख रहा हूँ, कोई बुजुर्ग मेरी उंगली पकड़े हुए, मैं छोटा सा बच्चा हूँ और वहाँ कुछ दरबार लगा हुआ है, साइड में लोग कुर्सियों बैठे हुए और कोई बड़े बुजुर्ग वहाँ ऊपर मस्जिद के सामने कुर्सी, बड़ी कुर्सी बैठे हैं। तो मुझे वहाँ एक कोने में बुजुर्ग लेके बैठ गए। ये मेरा ख्वाब है, मेरे समझ में नहीं आया कि आप क्या काम करते हैं? जी मैं सरकारी नौकरी करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि कुछ नुकसानात वगैरह तो आपको नहीं होते? जी कुछ कामों में नुकसानात वगैरह तो नहीं होते आपको? नहीं नुकसान तो ठीक है। चले ठीक है फारूक साहब, आप कराची से शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं मोहम्मद अजमल बात कर रहा हूँ बूढ़े वाला से। जी मोहम्मद अजमल भाई अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी मैं देखता हूँ कि आसमान पे ना दो सूरज मुझे नजर आ रहे हैं बराबर ही, बिल्कुल साथ में। एक की जो है ना वो रोशनी मेरे ऊपर आ रही है, मेरे सामने ऐसे जैसे टॉर्च की लाइट नजर आती है कि ये जा रही है, लाइट चीज पे पड़ रही है, ऐसे ही लाइट ऊपर से आ रही है और मेरे सामने पड़ रही है। ठीक है जी इसका जो है ना और दूसरी की रोशनी? दूसरे की रोशनी मुझे महसूस नहीं हो रही, ऐसे लग रहा है कि जैसे कॉपी होती है ना चीज की, ऐसे ही महसूस हो रहा है। अच्छा आप क्या काम करते हैं? जी मैं जिम्मेदार का काम करता हूँ। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरे भाई, आप प्रोग्राम में शामिल हुए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरे भाई कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ। मेरा ख्वाब है, नाम क्या? मैं जो है वो बिल देखता हूँ, दो बिल है ख्वाब में, काला है एक सफेद है। अच्छा ठीक है। काला बिल्ली बड़ा है और सफेद छोटा है, और जब काला बिल्ली सफेद बिल्ली को मारते हैं बहुत तकलीफ देते हैं उसको। अच्छा ठीक है, आप पेशावर से बात कर रहे हैं, आपका नाम क्या है? हजरत बिलाल। हजरत बिलाल। ठीक है हजरत बिलाल साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप पेशावर प्रोग्राम में शामिल हुए। एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। बाद में छोड़ दिया, वो कह रहे थे जी कि जी मेरी बहन, 7 साल की ना। मेरी बहन आप प्रोग्राम में शामिल हो चुकी हैं, दोबारा से अपना ख्वाब बयान कीजिए, बताइए कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं यास्मीन बलूचिस्तान से बात कर रही हूँ। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए शुरू से। जी मैंने एक दिन ख्वाब देखा था, मेरे भाई तकरीबन 4 महीने पहले फौत हो चुके हैं और वो मुझसे कॉल पर बात कर रहे हैं ना, और वो मुझसे ये कह रहे हैं कि बहन आवाज आ रही है या नहीं। तो फिर मैंने कहा कि हाँ भाई आवाज आ रही है, लेकिन मैं खुद बात कर रही हूँ, मेरे भाई भी उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन वो इतने अच्छे से हमसे बात कर रहे। बीच में इन्होंने ना उसकी एक 7 साल की बेटी है। ये समझ नहीं आया कि आपके भाई आपसे बात कर रहे हैं। इनके भाई का इंतकाल हो चुका है, ख्वाब की हालत में इनसे फोन पे बात कर रहे हैं। सही है। ठीक है ना? जी जी। अब भाई की बेटी है एक 4 साल की। जी वो भी है ना हमारे साथ है, लेकिन मसला हुआ था ना कि उसकी अम्मी वहाँ पे लेकर गई थी अपने अम्मी के घर ना, लेकिन वहाँ बाद में लेकर नहीं आए थे मेरे भाई के पास। तो फिर मैंने कहा, मैं मजाक में एक बात कही मैंने उसकी बेटी से, फिर उन्होंने कहा कि छोड़ो बहन नहीं करो, फिर मेरी बेटी को फिर से वो लोग ले जाएंगे, और इसी दौरान वो ख्वाब मेरा टूट गया। अभी उनकी बेटी आपके घर में रह रही है? नहीं ज्यादा नहीं छोड़ते, बस 2 या 3 दिन छोड़ते, वापस से ले जाते हैं। ठीक है। अच्छा ठीक है मेरी बहन, आपका भी ख्वाब ने नोट किया है। एक और कॉल को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी कौन कहाँ से बात कर रही हैं? लाहौर से। जी लाहौर से। लाहौर से। जी अपना ख्वाब बयान कीजिए ज़रा। हाँ ज़रा बताइएगा जी। हाँ ये देखा है मैंने 2 दफा क़यामत आते हुए देखा है, एक दफा पहले भी और अब भी। 2 दफा आपने क़यामत आते हुए देखा है। ठीक है मेरी बहन, नमाज पाबंदी से पढ़ती हैं आप? नमाज की पाबंद है, आप नमाज पढ़ती हैं? जी नमाज बंदी से पढ़ती। ठीक है। चले मेरी बहन, आपका बहुत आपका शुक्रिया, आप लाहौर से शामिल हुई। और नाजरीन हमारे पास वीडियो के ज़रिए यानी व्हाट्सएप के ज़रिए भी कुछ ख्वाब मौसूल हुए हैं, आइए सुनते भी हैं और देखते भी हैं। अस्सलामुअलैकुम सर,
میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں ایک اپنی امی کے گھر میں ہوں اور وہاں پہ میں بھائی جھاڑو لگا رہی ہوں اپنی امی کے گھر. جھاڑو لگاتے لگاتے پھر اچانک منظر بدلتا ہے تو میں مدینہ منورہ میں جھاڑو لگا رہی ہوں, سین میں سیڑھیوں پہ سارا جھاڑو لگاتے لگاتے تو پھر میں صفا مروہ کی پہاڑیوں پہ جھاڑو لگانا شروع کر دیتی ہوں. وہاں پہ وہ پہاڑیاں نہیں بنی ہوئی ہیں صفا مروہ والی جگہ, لیکن وہاں پہ وہ ہال سے بنے ہوئی ہیں, میں ان میں جھاڑو لگا رہی ہوں. تو ایسے اچانک نیچے دیکھتی ہوں تو بہت اونچی جگہ ہے اور مجھے درخت جو ہے نا وہ ایسے چمٹیوں کی طرح نظر آتے ہیں. پھر اس کے بعد میری بہن منظر اسی پہاڑی میں ہوتی ہوں تو میری بہن آتی ہے تو وہ مجھے کہتی ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہی ہو, میں نے تجھے مدینہ منورہ میں جھاڑو لگانے کو کہا تھا اور تم ادھر لگا رہی ہو. پھر میرا بیٹا بھی بڑا ساتھ ہوتا ہے, میری بہن بھی میرا ہاتھ پکڑ کے بھاگنا شروع کر دیتی ہے, کہتی ہے بھاگو امی کے گھر جاتے ہیں نا. تو ہم لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں تو اچانک وہاں پہ ایک کریں سا نظر آتا ہے اور میری بہن کھڑی ہو جاتی ہے اور وہاں اس کو سلام دیتی ہے کہ میرے میاں بھائی مجھے سلام کہا تھا میرے میاں نے کہ جا کے اس کریں کو سلام دینا. وہاں پہ وہ سلام کرتی ہے. پھر ہم لوگ ایسے بھاگ رہے ہوتے ہیں تو مدینہ منورہ کی سین میں پہنچ جاتے ہیں. پھر میری آنکھ کھل جاتی ہے. السلام علیکم سر. میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ 2-3 سانپ ہیں سبز کلر کے, وہ میرے ساتھ سے گزر گئے لیکن مجھے کچھ نہیں کہا. اس کا کیا مطلب ہے, اس کی تعبیر بتا دیں پلیز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے ولی کے خواب میں زیارت کرنا مرشد صاحب کی, اس کی کیا تعبیر ہے؟ السلام علیکم مفتی صاحب. میرا خواب یہ ہے کہ میری مرحوم ماں پیٹ پہ لیٹے ہیں اور اندھیرا چھا گیا, ایک دم اندھیرا. میں نے میری ماں کو بولا کہ مرحوم ماں کو بولا کہ یہ اندھیرا کیسا چھا گیا, دیکھو نا گھڑیال میں بھی دکھتا نہیں ہے. دیکھیں ہاں گھڑی میں بھی نہیں دکھتا ہے ایسا میں نے بولا. لیکن ہاں پھر میں نے بولا کہ یہ تو قیامت جیسا اندھیرا ہے, قیامت میں جو اندھیرا ہونے والا. اللہ سب کو اچھا رکھے نا, اللہ مرحوموں کی مغفرت کرے. ایسی دعا مانگنے لگی. امت محمدیہ کو خاص کر کے بخش دے, آخری نبی کی امت کو بخش دے. ایسے خواب کی حالت میں نے بولا ہے تو اس کا کیا تعبیر ہے تو مجھے بتائیے. جزاک اللہ. جی ناظرین, ویڈیو خواب کے بعد ہم جائیں گے ایک چھوٹے سے بریک پہ, ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین تیسرے سیگمنٹ میں ہم داخل ہو چکے اس پروگرام کے, شامل کریں گے کالرس کو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم آمین. جی میرے بھائی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر شبان بات کر رہا ہوں ملتان سے. شعبان بھائی ملتان سے. جی اپنا خواب بیان کیجئے. سر میں یہ دیکھتا ہوں, میں بارش جدھر بھی جاتا ہوں بارش کی بارش آتی ہے. تیز بارش ہوتی ہے آہستہ؟ تیز بھی آتی ہے ایسا بھی آتی ہے. اچھا. دوسرا میں یہ خواب اور دیکھتا ہوں, میرے چاچا فوت ہو جاتا ہے تو شام کو جب وہ میں دیکھتا ہوں تو سفید کوٹ پہن کے داڑھی پہ کلر لگا کے ماشاءاللہ بہت اچھا لگا. مطلب حقیقت میں وہ فوت ہو چکا ہے چاچا آپ کا؟ ہاں جی حقیقت میں فوت ہو گیا ہے. آپ نے خواب میں دیکھا ہے؟ بیٹھ کے اس کو تیار بھی کرتی ہے. اچھا ٹھیک ہے شعبان بھائی, آپ ملتان سے پروگرام میں شامل ہوئے, آپ کا بہت بہت شکریہ. نیکسٹ کالر کو شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن کون کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میں مردان سے بات کر رہی ہوں. مردان سے میری بہن بات کر رہی ہیں. جی اپنا خواب بیان کیجئے. جی بھائی میں نے خواب میں دیکھا کہ آسمان میں بہت خوبصورت بادل آ جاتے ہیں اور میں اس پہ سیڑھیوں کے ذریعے اس پہ بیٹھ جاتی ہوں, اڑ کر بیٹھ. آسمان پہ بادل آتے ہیں, آپ ان سیڑھی کے ذریعے اور بادلوں میں بیٹھ جاتی ہیں؟ نہیں, سیڑھیوں کے ذریعے میں بادلوں میں بیٹھ جاتی ہوں. اچھا بیٹھ جاتی ہیں. جی. اور پھر آہستہ کچھ دیر بعد بیٹھنے کے بعد پھر نیچے نیچے آہستہ نیچے اترتی ہوں. تو بھائی مجھے نیچے اترنے سے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ اچھا ہے کہ نہیں, کہیں برا نہ ہو, تو پھر کیا کروں؟ یہ بتائیں کہ آپ کوئی عمل وغیرہ کریں, کوئی وظیفہ وغیرہ پڑھ رہی ہیں؟ نہیں کچھ بھی نہیں کر رہی, لیکن میری ممی ہوئی ہے 2-3 سال ہوئے, لیکن پہلے غریبی تھی, نوکری نہیں تھی اور میں بھی پڑھ رہی تھی. تو ابھی شادی ہے, 2-3 مہینے بعد میری شادی. نماز پابندی سے پڑھتی ہیں آپ؟ جی نماز پابندی سے پڑھتی ہیں؟ ہاں جی شکر الحمدللہ. غریبی ہے لیکن نماز قرآن سب پڑھتی ہوں, وظیفے بھی بہت کرتی ہوں, سب کچھ امی بھی پڑھتی ہوں سب. اچھا وظیفے آپ کون سے کرتی ہیں؟ مفتی صاحب یہی پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے. میں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت یہ اس کا ولد پڑھتی ہوں,
को सूरह मुज़म्मिल पढ़ती हूँ, सूरह रहमान पढ़ती हूँ। ठीक है, ठीक है। ठीक है मेरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल हुई और आपकी शादी होने वाली एडवांस मुबारक। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला हमेशा सदा खुश रखे आपको। एक और कॉलर को शामिल करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरी बहन, कौन कहाँ से बात कर रही हैं? मैं ईरम बात कर रही हूँ बदीन से। ईरम बहन बदीन से। जी मेरी बहन अपना ख्वाब बयान कीजिए। जी भाई, मेरी अम्मी ने रात को ख्वाब देखा है कि वो मदीना शरीफ गई है, मैं भी उसके ख्वाब थी हूँ, और वो इसको ना बिगाड़े ना, वो कोई ना किसी अम्मी को बच्चा दे रहा है। ये अम्मी ने रात ख्वाब देखा है, मैंने 2 मरतबा ख्वाब देखा था, पहले तो 2-3। अच्छा, आपकी वालदा मदीना शरीफ जाती हैं, वहाँ कोई इनको बच्चा देता है? जी हाँ, बच्चा देता है जी। अच्छा, फिर आप क्या कह रही थी? या बच्चे हैं वो पता नहीं, बस फिर आँख खुल जाती है। अच्छा, आँख खुल जाती है सर। ठीक है मेरी बहन बदीन से। अच्छा ये बताएं, आपकी यहाँ मतलब किसी की शादी हुई है या किसी के यहाँ बच्चे की विलादत मुतवक्के है, कुछ ऐसा मामला है? जी हाँ, वो है। ठीक है, ठीक है मेरी बहन बदीन जी। ख्वाब मैंने ये देखा था, पहले 2-3 लगातार मैंने ये ख्वाब देखा, मैं कहीं भागती हूँ, कोई मेरे पीछे लगता है, लेकिन मैं भी उसको, वो मुझ पर हमला करता है लेकिन कर नहीं सकता, मैं उसको हमला ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने ख्वाब देखा, कोई मुझे कह रहा है सूरत मुज़म्मिल में ना, मैं ख्वाब में सूरत मुज़म्मिल पढ़ा रही हूँ, तो कोई कहता है कि सूरत मुज़म्मिल चला, फिर मैंने पढ़ दी, खुद मैंने पढ़ दी है, तो उसकी भी बता रहा हूँ। सूरह मुज़म्मिल की बात हो रही है जी। ठीक है मेरी बहन बदीन साहब, प्रोग्राम में शामिल हो। ये सूरह मुज़म्मिल है, इसका सही लफ्ज़ इस्तेमाल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप बदीन से प्रोग्राम में शामिल हुई। जी मुसब, क्या कहते हैं ख्वाब? जी अब ताबीरात की तरफ आ जाएं जी। अच्छा, ये जो आपने ख्वाब बयान किया था और फिर उसके ज़िम्मन में मैंने अर्ज़ किया है, तो मैं दोबारा अगेन इसको बयान कर दूं कि अब कोई ये ख्वाब देखे तो कोई ये ना समझे कि 7 दिन बाद चला जाएगा, कि इस तरह कुछ भी नहीं ना समझे। किसी अच्छे आलिम दीन से जो ख्वाबों की ताबीर जानता हो तो उससे पूछ लें। अच्छा, कमल बहन ने कराची से पूछा कि इन्होंने कनाडा इमिग्रेशन के लिए जो है ना वो इस्तिखारा किया, तो 3 ख्वाब देखे। ऊपर से जहाज़ छोटे छोटे मिसाइल फेंक रहे हैं और वो पटाखों की सूरत में फिर अपने बच्चे को भी बचाती हैं। फिर कहती हैं कि कहीं बारिश हो रही है, और ये कहती हैं कि जैसी पाकिस्तान में बारिश होती है वैसी यहाँ बारिश हो रही है। फिर तीसरा ख्वाब, बिल्डिंग की छत पर धमाका है और हर तरफ अंधेरा है। देखिए मेरी बहन, ये तीनों ख्वाब जो है आपको ज़ाहिरी तौर पर बता रहे हैं, और किबला अशकार भाई ने जब सुने तो वो समझ ही गए। देखिए पहला ख्वाब ये बता रहा है कि ये सफ़र आपके लिए बेहतर नहीं आ रहा, ये मामला आपके लिए बेहतर नहीं आ रहा है। दूसरा कि जिन मामलात के लिए आप पाकिस्तान को छोड़ना चाहती हैं, वहाँ जाना चाहती हैं, आप वहाँ जाकर भी यही कहेंगी कि जैसे वहाँ हालात थे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, वही हालात यहाँ पर हैं। सही। तो लिहाजा कोई फ़र्क पड़ने वाला बज़ाहिर इसमें नहीं आ रहा। बाकी अल्लाह ताला जाने आपने किन सोचों में ख्वाब देखा, ये हमें नहीं पता, लेकिन जो ख्वाब की ताबीर निकल रही है वो हम आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहे हैं। तीसरा, बिल्डिंग की छत पर धमाका, हर तरफ अंधेरा, तो ये आपको ख्वाब साफ बता रहा है कि अंधेरा होना इस बात की अलामत है कि आप जो मामलात करना चाह रही हैं ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए हरगिज़ भी बेहतर नहीं है। और जिन के लिए आप वहाँ जाना चाहती हैं, उन मसाइल के लिए अल्लाह ताला की बारगाह में रुजू करें। अल्लाह ताला मुसब्बिबुल अस्बाब है, वो इंशाअल्लाह आपके तमाम मसाइल को, परेशानियों को दूर फरमाएगा। मतलब कनाडा जाने का इरादा तर्क कर दें? मैं ये नहीं कहता, मैंने इसीलिए कहा कि जो इरादा आप कर रही हैं उसको छोड़ दें। ठीक। जी जी, क्योंकि देखें फिर ज़हनों में ये सवाल आता है कि जी वहाँ जाने से मुफ्ती साहब मैं कौन होता हूँ मना करने वाला। आपने जो ख्वाब देखा उसकी ताबीर मैंने बताई। देखें वैसे कोई कनाडा जाए, यूएसए जाए, यूके जाए, कहीं पर भी जाए, हिजरत करता है किसी मामले में, हम उसको बिल्कुल नहीं रोकते। जाते हैं लोग, कमाते भी हैं और बहुत अच्छा सेटल हो जाते हैं, लेकिन आपके लिए बेहतरी उसमें मामलात जो नजर नहीं आ रही। जी। निम्रा ने चिश्तिया से पूछा कि इनके वालिद को ख्वाब आया कि इनकी और ख्वाब में ये कहा बताती हैं कि तहज्जुद के बाद वो सोए, तो इनकी वालदा यानी इनके वालिद की वाइफ जो है, इनकी वालदा आकर बताती हैं कि देखिए आसमान पर रोशनी है, रोशनी हटती है, फिर बादल हो जाते हैं, फिर रोशनी हो जाती है। फिर इनके वालिद साहब के एक फ्रेंड आते हैं, वो कहते हैं कि देखो आसमान पर क्या हो रहा है। अच्छा जी, दूसरा ख्वाब है कि जो इनको दिखाई दिया कि घर में सीढ़ियों पर ये बैठी हुई है, ब्लैक और क्रीम कलर का सांप है। ये कहती हैं कि जो बड़ी रात में हमें मिला था वही आज मिलेगा। तो ये कहना था कि वो दूर हो जाते हैं, और जब दूर होते हैं तो इनको थोड़ा सा खौफ महसूस होता है, फील होता है। देखिए पहला जो ख्वाब है ना, इनके वालिद गिरामी देखें अब क्या अमल करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता,
لیکن تہجد پڑھنا ہی میں سمجھتا ہوں بہت کمال کی بہت بات بڑا ہے. انعام اللہ پاک. اور میں آپ کو بتاؤں کہ تہجد پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت ہے. لوگ جب میرے پاس آتے ہیں نا کہ مفتی صاحب دعا کریں، یہ کریں، میرا فلاں مسئلہ ہو جائے، تو میں ان سے کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے ہم دعا کریں گے، اچھی بات ہے دعا کروانا، لیکن کبھی آپ نماز پنجگانہ کے علاوہ بھی کچھ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. اور تہجد کا وقت ایسا ہے کہ تہجد پڑھنے کے بعد، کیونکہ رات کا آخری حصہ ہوتا ہے نا، اس میں جو دعا مانگی جائے اللہ رب العالمین قبول فرماتا ہے. اچھا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورہ فرقان میں یہ فرماتا ہے نا کہ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. یہ میرے وہ نیک بندے ہیں جو اپنی راتیں اس حال میں گزارتے ہیں کہ تم کسی کو رکوع میں دیکھو گے، کسی کو سجدہ ریز دیکھو گے. تو یہ اللہ والوں کی نشانی ہے. تو کوئی ایسا عمل ہے جو ان کے والد گرامی کا، تو اس کی برکتیں اللہ رب العالمین روحانی طور پر ان کو عطا فرما رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو وہ عمل جاری رکھنا چاہیے، چاہے وہ تہجد کی صورت میں ہو، چاہے درود پاک کی صورت میں ہو، چاہے وہ کہیں صدقہ خیرات کی صورت میں ہو، اسے جاری رکھنا چاہیے. دوسرا جو خواب ہے کہ سیڑھیوں پر بلیک اور کریم کلر کا سانپ ہے. اچھا، اب دیکھیں عام طور پر نا سانپ دشمن ہوتا ہے اور ان سے کچھ نہیں کہا، لیکن جب انہوں نے بڑی رات کی بات کی، غالباً شعبان کی بات کی، تو وہ دور ہو گئے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پنجگانہ نماز بھی ادا فرماتی ہوں گی اور بھی نیک اعمال کرتی ہوں گی، تو بعض اوقات شیطان دخل انداز ہوتا ہے. اب شیطان ایک سے زائد شیطانی کارندے بھی ہوتے ہیں، وہ آ کر دخل اندازیاں کرتے ہیں. تو لیکن جب آپ نے اللہ کی بات کی نا، اللہ تعالیٰ سے منسوب بات کی، تو وہ دور ہو گئے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ شیطان آئے گا، یعنی مومن کے، مسلمان کے اسلام اور ایمان پر حملہ آور ہوگا. لیکن جب اللہ کی بارگاہ میں آپ متوجہ ہو جائیں تو پھر شیطان آپ کو کچھ بگاڑ نہیں سکتا. الا عبادک منہم المخلصین. دیکھیں اس نے اللہ کی بارگاہ میں جھوٹ نہیں بولا، اس نے کہا میں بھگاؤں گا، لیکن تیرے مخلص بندوں پر میرا کوئی اثر نہیں چلے گا. تو جب مخلص ہو جائے نا، اللہ کی بارگاہ میں جڑ جائے اس کے رسول علیہ السلام کے وسیلے سے، تو پھر یہ دور ہو جاتا ہے. تو یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے. پنڈی سے ساجد صاحب نے کہا کہ انہیں بیل مار رہا ہے. آپ جس فیلڈ میں ہیں، کوئی دشمن آپ کو نقصان پہنچا رہا ہے یا پہنچانے والا ہے، اللہ رب العالمین آپ کو تمام دشمنوں سے محفوظ فرمائے. نمازوں کی پابندی کے ساتھ یا حفیظ یا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. کوئٹہ سے بہن نے کہا کہ ان کی بیٹی نے دیکھا کہ گدے کے نیچے سانپ ہے اور ان کے پاؤں میں ڈس لیتا ہے. کوئی دشمن ہے جو نقصان پہنچانے کی پوزیشن میں ہے یا عنقریب کہیں نقصان پہنچا دے گا. اور پاؤں میں ڈسنا اس بات کی علامت ہے کہ آپ کے کام کاج میں دخل اندازی ہوگی. اللہ رب العالمین محفوظ و مامون فرمائے. آپ بھی نمازوں کی پابندی کریں. سورہ فلق اور سورہ ناس 7 مرتبہ فجر کی نماز کے بعد اول آخر 3 درود شریف کے ساتھ پڑھ لیا کریں. پڑھ کر اپنے اوپر دم کریں، دم کر کے پانی پر بھی دم کر لیں اور تمام گھر والے اور خود بھی پی لیا کریں. کراچی سے محمد طاہر صاحب نے پوچھا کہ کوئی بزرگ انگلی پکڑے ہیں، جیسے یہ چھوٹے بچے ہیں، پھر آگے جا کر کہیں بیٹھ جاتے ہیں. اسے میں کچھ اینگل سے بیان کروں گا، کچھ اسپیکٹس اس کے ہو سکتے ہیں. نمبر 1 یہ ہے کہ یا تو یہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ بعض اوقات کوئی اتنا بڑا ہو جاتا ہے، یعنی اچھی عمر ہوتی ہے لیکن دل سے بچہ ہوتا ہے. یعنی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں نا، آپ کہتے ہیں یار عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو. تو اگر ایسا ہو تو پھر بھی ایسا خواب دکھائی دیتا ہے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب بندہ کہیں پر رہنمائی چاہ رہا ہوتا ہے تو خواب میں ایسا منظر دکھائی دیتا ہے گویا کہ رہنمائی ہو گئی. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دین سے دور ہوتا ہے اور خواب میں ایسا منظر دکھائی دیتا ہے کہ ایک بزرگ آپ کی رہنمائی کر رہے ہیں، تو اس کا پھر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ دین کی طرف آ جائیں، اللہ تعالیٰ اس کے رسول کے راستے کی طرف آ جائیں. اسی میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے. تو تینوں میں نے تینوں اینگل سے آپ کو بتا دیا ہے، تو آپ اس میں غور فرما لیں. پشاور سے بلال صاحب نے عرض کیا کہ 2 بیل ہیں، کالا ایک سفید ہے. سفید چھوٹا بیل ہے، تو کالا بیل جو ہے سفید کو مارتا ہے، آپس میں لڑتے ہیں. کوئی دشمن ہے آپ کے، لیکن اب نوعیت یہ ہو چکی ہے کہ وہ آپس میں ہی جھگڑے کا شکار ہیں اور آپ کی طرف نہیں آ رہے. دعا ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کو بھی، بلکہ تمام مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو اللہ رب العالمین، بزرگوں کو، سب کو دشمنوں سے محفوظ و مامون فرمائے. یاسمین صاحبہ نے بلوچستان سے پوچھا کہ 4 ماہ قبل بھائی فوت ہو گئے، کال پر بات کر رہے ہیں. بھائی کی بیٹی کا جو معاملہ انہوں نے بتایا. دیکھیں انتقال کے بعد بھی جو اچھے حال میں ہوتے ہیں نا، تو وہ گھر والوں کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، ساری چیزیں ہیں. جی. تو اب آپ جو ہے ان کی بیٹی کے معاملات میں زیادہ دخل اندازی نہ دیں
اور جہاں پر وہ جاتی ہے اپنی نانی کے گھر پہ کہیں پر بھی، تو آپ اس میں ضد بازی نہ کریں تو اسے آنے دیا کریں جتنے دن کے لیے بھی آتی ہے، اور آپ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں تو انشاءاللہ ان کی روح خوش ہوگی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ لاہور سے بہن نے پوچھا قیامت آتے ہوئے دیکھنا، قیامت آتے ہوئے دیکھنا، اگر نیک آدمی یا نیک خاتون قیامت آتے ہوئے دیکھے تو اسے چاہیے کہ اور زیادہ نیکیاں کرے، اور اگر نیکیوں سے دور ہو، دین سے دور ہو، تو اسے چاہیے کہ نیکیوں کی طرف آئے، اطاعت الہی اطاعت رسول کی طرف آئے، اور یہ سمجھے کہ دنیا فانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ شعبان نے ملتان سے پوچھا کہ بارش تیز ہے کبھی آہستہ ہے، پھر کہتے ہیں چاچا مرحوم اچھے حال میں دکھائی دیے، آپ کبھی اپنے آپ کو پریشانیوں میں تصور کرتے ہیں، کبھی اس سے نکل آتے ہیں، یہ نشیب و افراز چل رہے ہیں، تو جب پریشانی آئے تو گھبرائے نہیں، اسباب اختیار کریں، اللہ پر توکل کریں تو انشاءاللہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بارش چاچا مرحوم اچھے حال میں دکھائی دیے مسکراتے ہوئے اور داڑھی مبارک، اس کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان پر کرم فرمایا ہے۔ بہن نے مردان سے پوچھا کہ آسمان پر بادل ہے، سیڑھیوں کے ذریعے بادلوں پر بیٹھ جاتی ہیں اور آہستہ آہستہ پھر نیچے آتی ہیں، یہ آیت کریمہ بھی پڑھتی ہیں، سورہ مزمل بھی، سورہ رحمان۔ یہ میری بہن آپ کے لیے بہت اچھا خواب ہے، میں اسے کھل کر نہیں بتا سکتا ہوں، ورنہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیزیں بعض اوقات رک جاتی ہیں، آپ یہ چیزیں جاری رکھیں، یہ بہت پیارا مبارک خواب ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی شادی کو بھی مبارک فرمائے۔ ارم نے بدین سے پوچھا کہ ان کی والدہ نے دیکھا کہ مدینے جاتی ہیں، وہاں کوئی بچہ دیتا ہے، کوئی ان کی والدہ کی اولاد ہونے والی ہے، یا کوئی ایسا کہ ان کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو انشاءاللہ اولاد کا معاملہ یعنی پوتے پوتیوں کا، نواسے نواسیوں کا، اس طریقے سے کوئی معاملہ، یا کوئی عزیزی رشتہ دار ہوگا کہ جن کی یہاں کوئی ولادت وغیرہ ہوگی اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، تو بہرحال نعمت کی طرف اشارہ ہے۔ بہن کہتی ہیں کہ کوئی پیچھے سے حملہ کرتے کر نہیں سکتا، کوئی دشمن ہے لیکن الحمدللہ کوئی نقصان نہیں پہنچا پایا، اور دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انجانے خوف میں اگر آپ ہیں تو پھر اس خوف کی کوئی تعبیر نہیں بنتی۔ کوئی کہتا ہے سورہ مزمل پڑھو، تو اس میں ایک اشارہ یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت کو روزانہ اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجیے۔ اور پھر ویڈیوز کی طرف آتے ہیں، بہن کہتی ہیں کہ امی کے گھر جھاڑو لگا رہی ہیں، پھر مدینہ منورہ، پھر صفا و مروہ، پھر بہن آتی ہے وہ کہتی ہیں کہ جی آپ کو تو میں نے مدینہ منورہ میں کہا تھا، آپ یہاں پر لگا رہی ہیں، پھر کہتی ہیں چلو امی کے گھر۔ یہ بتایا جا رہا ہے، دیکھیں گھر میں جھاڑو لگانا نا، یہ اس بات کی طرف علامت ہے، اشارہ ہے کہ آپ گھر میں محبت کو فروغ دیتی ہیں، اور آپ کا یہی ہوتا ہے کہ گھر والے سب مل جل کر رہیں، اور اس کی برکتیں اللہ رب العالمین بہت عطا فرماتا ہے۔ یعنی آپ کو ظاہری طور پر مدینہ منورہ میں جھاڑو لگانا اور ظاہری طور پر صفا و مروہ کی، لیکن یہ روحانی برکتیں ہیں، آپ اپنا عمل یہ جاری رکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بہت برکتیں عطا فرمائے گا۔ بھائی نے کہا کہ رات کو خواب میں 2 سے 3 سانپ دیکھیں، کو کہا کچھ بھی نہیں، پاس سے گزر کے، کچھ دشمن ہیں آپ کے لیکن الحمدللہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، آپ ذرا نمازوں کی پابندی رکھیں، اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم صبح شام 33 مرتبہ ولا ختمہ درود شریف کے ساتھ پڑھیں، اور اس کے ساتھ یا رحمان یا رحیم کا ورد رکھیں کثرت سے۔ بھائی نے کہا مرشد کی زیارت کرنا، اگر آپ دین سے دور ہیں تو مرشد کی زیارت کرنا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ دین کی طرف آئیں، اپنے مرشد گرامی کی اتباع کریں، اور اگر آپ نیکوکار ہیں تو آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ ماشاءاللہ جس کام کے لیے آپ نے بیعت کی ہے تو الحمدللہ ان کی نظر کرم آپ پر ہے، اور مزید نیکیوں میں آگے آئیں۔ بہن نے کہا مرحوم اماں بیڈ پر لیٹی ہیں، اندھیرا چھا گیا اور پھر ایک قیامت کا کچھ نظر نہیں آ رہا، قیامت کا منظر ہے، یہ دعائیں کر رہی ہیں۔ اچھا اس میں ایک تو یہ ہے کہ والدہ مرحومہ کو ایصال ثواب بھی فرمائیں، دوسرا یہ کہ یہ دعا کرنے قیامت کا منظر ہے، تو اس میں یہی ہے کہ امت مسلمہ کی طرف اشارہ ہے، اجتماعی حالت کی طرف اشارہ ہے، جو کہ اجتماعی حالت اخلاقی اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے اچھی نہیں ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمیں اجتماعی طور پر توبہ کرنی چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے اللہ رب العالمین نے کئی جگہوں پر ہمیں متنبہ فرمایا ہے، چاہے وہ کسی وائرس کی شکل میں، چاہے کسی وبا کی شکل میں، تو ہمیں اس کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کل پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر 12 بجے آپ کی خدمت میں انشاءاللہ پیش کی جائے گی۔ فرائض و واجبات اور نیک اعمال کے ساتھ درود پاک کی کثرت رکھیے، ہم سب کو دعا میں رکھیے گا۔ اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔